اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 سے 286 تک پڑھنے والے ہیں، اور یہ ہمارے 22 رکوعوں کا اختتام تو ہوگا ہی، ساتھ ہی یہ ہماری سورۃ البقرہ کا بھی اختتام ہوگا الحمدللہ رب العالمین. ہم پچھلے دنوں شریعت، عبادات، احکامات، جہاد بالمال، جہاد بالنفس پر مشتمل 22 رکوع پڑھتے رہے ہیں، اور میں ان آیات کی تفسیر سے پہلے چند باتیں تمہیداً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے، جو کہ آپ نصیحت کے طور پر بھی لے سکتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 52 میں صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام ہیں. پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے کہ جو شاہی محفوظ چراگاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے. وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے. سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں، پس ان سے بچو. اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑا سارا بدن بگڑ گیا. سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے. اسی کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2518. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے پوچھا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چیز یاد کی ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کیا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اسے اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے. سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا ہے اور شک میں مبتلا کرتا ہے. اب ان دو چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ آج کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ سود کی بہت سی اشکال ہیں جو ہمارے گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہیں. تو لہٰذا ہر وہ چیز جس میں آپ کو شک پڑے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو حاصل کر لیں، آپ اس کو ترک کر دیں. یہ آپ کے لیے کافی بہتر ہے. میں نے 2 احادیث سے، صحیح بخاری حدیث نمبر 52 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2518 سے صرف یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب آپ کو جن امور پر، جن معاملات پر آپ کو شک شبہ پڑ جائے، آپ ان معاملات کو ترک کر دیں. اب یہاں آپ دیکھیے گا کہ آیت نمبر 275 سے لے کر 281 تک ہم سود کے معاملات پر جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں. سب سے پہلی آیت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بد حواس کر دیا ہو. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. یہ سزا اس لیے ان کو ملے گی کیونکہ یہ کہتے تھے کہ تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے.
اب یہاں ایک چھوٹا سا فرق سمجھ لیجئے گا کہ تجارت میں اور سود میں کیا فرق ہے. میں ایک مثال دوں گا جس سے آپ کو آسانی سے یہ فارمولا سمجھ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر انسان نے کوئی چیز خریدی 10 روپے کی. اب انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر منافع رکھے، جو بھی اس کے ایکسپینسز ہیں وہ سارے ملانے کے بعد وہ اسے 15 روپے 16 روپے میں بیچ دے. یہ اللہ رب العزت کے نزدیک حلال بھی ہے اور جائز بھی. لیکن اس کے برعکس کوئی انسان مجبور تھا، لاچار تھا، اس نے آپ سے کچھ ادھار طلب کیا، آپ نے اسے 10 روپے دیے اور آپ نے کہا کہ جب میں آپ سے وصول کروں گا تو میں اس کے بڑھا چڑھا کر آپ سے لوں گا. یہ اللہ تعالی رب العزت کے نزدیک حرام مطلق ہے، 36 بار زنا سے بڑھ کر ہے. یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ تجارت اور سود کے درمیان کا فرق. اب آگے چلتے ہیں اپنی آیت کی طرف. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ. پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. یعنی اب جیسے مثال کے طور پر تعویل خاص میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے کہ جو لوگ اس طرح کا معاملہ چل رہا تھا، جن کے پاس اس طرح کی آیات نہیں تھیں یا جو بھی اس طرح کا سسٹم چل رہا تھا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مایوس نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں اس طرح کے معاملات. اسی طرح سے تعویل عام میں بھی اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کو اب تک یہ معاملات نہیں پتا تھے اور اب اس کے کانوں میں یہ بات پڑی ہے، اللہ کی طرف سے موعظہ جس کو کہتے ہیں، نصیحت اللہ کی طرف سے آ گئی ہے، اور اب بھی اگر وہ ان چیزوں سے باز نہیں آتا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے تو پھر اس کا اللہ ہی ہے جو اس کے سارے معاملات اللہ کے حوالے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس کے بعد ہمارے سامنے جو آیت آ رہی ہے وہ آیت ہے آیت نمبر 276. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اور اللہ کسی ناشکر گناہگار کو پسند نہیں کرتا. اب یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات کے ضمن میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 2342، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص پاکیزہ مال سے کوئی صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ مال کو قبول فرماتا ہے اور وہ رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، چاہے وہ کھجور کا ایک دانہ ہی ہو. وہ اس رحمان کی ہتھیلی میں پھلتا پھولتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے. یعنی وہ بالکل اسی طرح سے ہے یہ بات کہ جیسے ابھی اس آیت میں بھی ہم نے دیکھا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ رب العزت ان چیزوں کو پالتا ہے، سود کو جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، سود کی جو ہے وہ سرزنش کر دیتا ہے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ رب العزت پالتا ہے. اب اسی کے ضمن میں ایک دوسری حدیث دیکھیے گا جو کہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2279 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی سود سے مال بڑھایا اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال گھٹ جاتا ہے. یعنی بارہا یہ معاملات ہم نے دیکھے اس طرح سے کہ لوگ سود سے جب اپنے مال کو بڑھاتے ہیں تو ان کو یہ گمان غالب ہوتا ہے کہ جیسے ان کا جو بزنس ہے، جو بھی تجارت ہے، جو بھی کچھ ہے وہ پھل رہا ہے اور پھول رہا ہے. لیکن اس کے برعکس جو ایٹ دا اینڈ جو ریزلٹس ہوتے ہیں وہ ریزلٹس یہ ہوتے ہیں کہ اس کا مال جو ہے وہ اس کا مال گھٹا دیا جاتا ہے، اس کا مال ختم کر دیا جاتا ہے. یہ دو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2342 اور سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2279. اس کے بعد دوبارہ اپنی آیات کی طرف چلتے ہیں جہاں وہی قرآن کا جو انداز بیان ہے کہ جب کوئی بری خبر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مومنین کے لیے جو ہے وہ اچھی خبر بھی ہوتی ہے. اب یہاں دیکھیے گا آیت نمبر 277 میں اللہ تعالیٰ جو اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بلا شبہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اب آپ نے ہمیشہ کی طرح یہاں بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان الذین، صرف یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی
بلکہ اللہ تعالیٰ نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے عمل صالح بھی کیے. یعنی فلاح پانے کے لیے صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل صالح کا کرنا بھی ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور جنہوں نے ساتھ ہی ساتھ کیا کیا کہ جنہوں نے اقاموا الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، وآتوا الزکات، جنہوں نے بر وقت زکوٰۃ بھی ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس طرح سے ہماری آیت جو ہے وہ 277 بھی کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں آیت نمبر 278 کے کیا معاملات ہیں. اب آپ یہاں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ تم چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان کا واسطہ دے رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، واقعتاً اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو جو بھی سود کے معاملات تمہارے ہیں اس کو تم چھوڑ دو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اور اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہی ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یعنی یہ ہے کہ اس میں بھی ایک کنڈیشن رکھی گئی ہے کہ اب یہ جو امپلیمنٹ ہو رہا ہے معاملات، اس میں اگر لاکھوں کروڑوں کا اگر آپ نے کچھ دیا ہوا ہے تو اس میں صرف یہ چیز ہے کہ جو تمہارا راس المال تھا صرف تم اتنا ہی ان سے لے سکتے ہو. یعنی 10 روپے کسی کو دیے تھے، اب آگے سود کا ملا کے تو اس میں 20 روپے 22 روپے 25 روپے بن رہا تھا، لیکن آپ نے یہ کہا کہ میں نے جو 10 روپے دیے تھے صرف مجھے میرا اتنا ہی مال واپس کر دو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے گا اور نہ تم کسی پر ظلم کرو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر تمہارا مقروض، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا صدقہ کرنا، معاف کر دینا تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اب یہاں پہ بھی ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ جب تم کسی کی مجبوری میں، جب تم کسی کی مدد کرو، کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ کسی نے آپ سے قرض لیا، کوئی مجبوری تھی اور آپ اتنے مرفع الحال ہیں کہ آپ اس کا قرض معاف کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ رب العزت تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اس کا قرض معاف کر دو. لیکن انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان اس کے برعکس کر رہا ہے کہ میں نے تو 10 لیے، میں تو 20 لوں گا. اللہ تعالیٰ رب العزت تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم نے 10 دیے ہیں، اگر وہ انسان تنگ دست ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اسے معاف کر دو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ معاف کر دو، لیکن حضرت انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم تو 10 کی جگہ 20 لیں گے. یہ ہے وہ ظلم. سمجھ لیجئے گا، جب آپ نے کسی ایسے مجبور انسان کو آپ نے قرض دیا اور آپ نے اس کو وہ قرض معاف کر دیا تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بارے میں علم رکھتے ہو تو. زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے اور آپ ضرورت مند نہیں ہیں تو آپ اس کو معاف کر دیجئے، یہ زیادہ بہتر ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور یہ ساری باتیں بھی جتنی ہو رہی ہیں یہ انہی لوگوں سے مخاطبت ہے کہ جو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر رکھتے ہوں. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص نے جو کچھ کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا. یہ آیت نمبر 281 تھی اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4544 میں، یعنی یہ قرآن عظیم کی 6666 آیات میں سے سب سے آخری آیت ہے، آخری وحی ہے، آخری آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کا نزول ہوا. میں اس کے دلیل کے ضمن میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4544 آپ لوگوں کے سامنے رکھ چکا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے گا سب سے پہلی حدیث جو آپ کے سامنے آ رہی ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 262 میں کیا فرمایا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو۔ اسی طرح سے نمبر 3 جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو اسے ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ چیز ہے سود کھانا، یہ 7 تباہ کن گناہ ہے۔ لڑائی کے وقت دشمن کو پیٹھ دکھانا، اور 7ویں چیز جو آ رہی ہے اس میں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔ یہ حدیث تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 262۔ اسی کے ساتھ آپ کے سامنے ایک اور حدیث رکھنے لگا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4093 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کا لکھنے والا اور اس کے دونوں گواہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب برابر ہیں، گناہ میں یہ سب برابر ہیں۔ یعنی کوئی انسان ایسے بینک میں جاب کر رہا ہے جہاں پہ سود کے معاملات ہیں، اب وہ اس طرح کا کوئی ہیلا بہانہ کرتا ہے تو وہ بھی ذرا کان کھول کے سن لے کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا اور جو 2 گواہان جو سود کے قرض میں پیش کیے جاتے ہیں سب ملا کر برابر ہیں اور سب کے سب لعنتی ہیں۔ یہ حدیث تھی آپ کے سامنے جو میں نے رکھی تھی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4093، اوتھینٹک حدیث ہے، اس کی جو ہے اس میں کوئی بحث مباحثہ نہیں۔ اس کے بعد پھر آپ تیسری حدیث دیکھیں گے سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1247 میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ راہب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ مرفوعاً مروی سے کیا مراد ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مباشرتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائیو یہ فرماتا ہوا سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ سود کا 1 درہم جو آدمی کھاتا ہے اور اسے معلوم بھی ہو تو یہ اللہ کے نزدیک 36 مرتبہ زنا سے بدتر ہے۔ 36 مرتبہ زنا کے بالمقابل نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ حدیث تھی سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 1247۔ اسی طرح سے چوتھی حدیث ملاحظہ فرمائیے گا، سنن ابن ماجہ کی 2277، یہ حدیث بھی اوتھینٹک ہے، جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر اور اس کی گواہی دینے والے پر اور اس کا حساب لکھنے والے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اب اس کے بعد قرض کے متعلق 2 جامع ترین آیات جو ہے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے تمہیداً میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 4688، حضرت محمد بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پر رکھی اور فرمایا، سبحان اللہ، کس قدر سخت حکم اترا ہے۔ ہم خاموش رہے لیکن گھبرا گئے۔ اگلے دن میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سخت احکام کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر اسے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، جبکہ اس کے ذمے قرض واجب الادا ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کے ذمے واجب الادا قرض اس کی طرف سے ادا کر دیا جائے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ قرض جو ہے وہ انسان کی گردن پر کتنا بڑا وبال ہے۔ یعنی ہمارے معاملات ہوتے ہیں کہ کچھ تھوڑی بہت اگر ضروریات ہماری پوری نہیں ہوتی، اللہ پر توکل نہیں کرتے اور قدر خیر اور قدر شر کے معاملات پر ہم توکل نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے گا کہ جو معاملات ہمارے سامنے آیت نمبر 282 میں آ رہے ہیں، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان کے دعوے داروں، جب تم آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ تحریر کرے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے اسے چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمے قرض ہو، یعنی جو انسان قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، نہ کہ وہ انسان کے جو قرض دے رہا ہے، کیونکہ قرض دینے والا اگر لکھوائے گا تو کوئی نہ کوئی ہیر پھیر ہو جائے گی۔
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اسے اپنے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور لکھواتے وقت وہ مقروض اس میں کوئی چیز جو ہے اس کی کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، لیکن اگر وہ جس کے ذمے قرض ہے نادان ہے یا کمزور ہے یا لکھوا نہیں سکتا ہو، اس کا مختار انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ یعنی یہاں پہ اگر کوئی انسان ایسا جاہل ان پڑھ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے اور وہ قرض لینا چاہتا ہے تو اپنے کسی عزیز اقارب کو وہاں لے جائے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو، تو وہ ان چیزوں کو لکھوا سکتا ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 مسلمان مرد جو ہے وہ گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہوں، 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کر لو۔ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، یہ اس لیے ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری عورت اسے یاد دلا دے۔ ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغیرا او کبیرا الى اجلہ، اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کرے اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے مقررہ مدت کے ساتھ لکھوانے میں سستی نہ کریں۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اور گواہی کے لیے زیادہ درست طریقہ ہے، اور اسی طرح تمہارے شک میں پڑنے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، ہاں تم آپس میں نقد جو تجارتی لین دین کرو اسے نہ لکھا جائے تو تم پر کوئی حرج نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کاتب اور گواہ کو نہ ستایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، جس طرح سے اللہ تمہیں سکھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ رب العزت ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 283 آ رہی ہے وہ بھی قرض کے ضمن میں ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر میں ہو اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو کوئی چیز گروی رہن کے طور پر قبضے میں دے دی جائے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، اور اگر تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر اعتبار کرے تو جس شخص پر اعتبار کیا گیا ہو اسے چاہیے کہ دوسرے کی امانت واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو اور تم گواہی نہ چھپاؤ۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبَهُ، اور جو کوئی بھی تم میں سے یہ گواہی چھپائے گا تو اس کا وبال اسی کے دل پر ہوگا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو بھی عمل تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ رب العزت اس سے باخبر ہے۔ اب یہاں کچھ مسنون وظائف آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اگر کوئی انسان مقروض ہے یا کوئی اس طرح غریبی کے معاملات ہیں تو اس کو کیا عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے معاملات میں آسانی فرمائے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6369 میں یہ دعا جو ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا، اور اگر آپ فجر اور عصر کے بعد ان دعاؤں کا ورد کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی معاملات نہیں ہوں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں پریشانی و غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے، قرض کے چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے۔ اس کے بعد جو دوسری دعا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 114 میں درج ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر نازل کر ایک خوان آسمان سے جو ہمارے اگلے اور پچھلوں کے لیے
خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ اسی طرح سے جو تیسری دعا ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6904 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفا والغنی، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اب یہاں پر جو ہمارے سامنے 3 آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 284، 285 اور 286، اس کی تفسیر میں کچھ ملا جلا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تفسیر کے ضمن میں جو مجھے حدیث ملی ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 329، وہ جامع ترین حدیث ہے، اسی میں ترجمہ بھی آ جائے گا اور وضاحت بھی آ جائے گی۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ چاہوں گا کہ آپ تفسیر کی ہیڈنگ ڈالیں، تفسیر 284 سے لے کر 286، اور اس کے نیچے پھر دوسری ہیڈنگ آپ ڈالیں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 329، اور اس کے الفاظ آپ اس طرح سے دیکھیں گے، کچھ حدیث کے الفاظ ہوں گے، کچھ آیتیں ہوں گی اور کچھ ان کا ترجمہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتریں، اب یہاں سے آپ ترجمہ کی ہیڈنگ ڈال کے اور اسلام 360 سے آپ پورا ترجمہ 284 کا لکھیں گے، لیکن میں اس کو پارٹس میں پڑھ رہا ہوں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور جو کچھ ہے زمین میں، وَإِن تُبْدُوا، خواہ تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ، بہرحال اللہ تم سے سب کا حساب لے لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ رب العزت ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر یہ بات انتہائی گراں گزری، یعنی اصحاب کرام جو تھے وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہمیں ایسے اعمال کا پابند کیا گیا جو ہماری طاقت میں ہے، نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ، اور اب آپ پر یہ آیت اتری ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ حدیث کے یہ الفاظ پڑھ رہا ہوں آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم وہی بات کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے دونوں اہل کتاب نے کہی، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، بلکہ تم کہو ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں، تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ جب صحابہ یہ الفاظ دہرانے لگے اور ان کی زبانیں ان الفاظ پر رواں ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ آیتیں اتاری، آیت نمبر 285 سے لے کر آیت نمبر 286، ترجمہ کی ہیڈنگ ڈال کے، اور پھر نیچے آپ لکھیں گے جو کہ حدیث کے ہی الفاظ میں بھی آ رہا ہے ترجمہ، اور الگ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جو نازل ہوئی ان کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی ایمان لائے۔ اب یہاں شان دیکھیے گا کہ ایمان وہ ہونا چاہیے جس کی گواہی اللہ تعالیٰ رب العزت دے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا انٹروسپیکشن بھی ہمیں ملتا ہے کہ کیا ہمارا ایمان بھی اسی طرح کا ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی گواہی دے کہ میرا بندہ ایمان رکھتا تھا اس طرح سے جس طرح سے ایمان لانے کا حق تھا۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہرگز فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے بھی ایک دوسرے کے درمیان۔ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، اور کہا انہوں نے کہ سنا ہم نے اور اطاعت کی، طالب ہیں ہم تیری بخشش کے اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نہیں بوجھ ڈالتا اللہ کسی شخص پر مگر اس کی وسعت کے مطابق، اسی کے لیے ہے اس کی کمائی اور اسی پر ہے اس کا وبال جو بھی اس نے بدکاری کمائی ہوگی۔ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ جیسے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ گاؤں والی جو بچی ہے، جو بھی بچہ ہے، جو بھی انسان ہے، اس سے اس کے معاملات جو ہیں وہ الگ ہیں،
اور شہر والا جو ہے وہ الگ ہے. جیسے کہ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنے تمام لیکچرز میں بھی، اپنے تمام موٹیویشنل جتنے بھی لیکچرز ہیں اس میں بھی یہ بات رکھی ہے کہ ہر انسان کا جو حساب ہے وہ برابر نہیں ہے. یعنی کوئی بچی ہے جو جاہل ان پڑھ ہے، کسی گاؤں کی ہے، تو اس کا حساب الگ ہے، اور اسی طرح سے کوئی 1 ڈگری والی کا حساب جو ہے وہ الگ ہے، 2 ڈگری والیوں کا حساب الگ ہے، 3 ڈگری والیوں کا حساب الگ ہے، اور 4 ڈگری والیوں کا حساب الگ ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب نا مؤاخذہ کیجیے ہم سے اگر ہم سے بھول یا چوک ہو جائے. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر نہ ڈالنا کوئی بھاری بوجھ جیسا کہ ڈالا تھا تو نے ہم سے پچھلی قوموں پر. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اور نہ اٹھوائیو ہم سے ایسا بوجھ جس کی طاقت ہم میں نہ ہو. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں. اور آخر میں سورۃ البقرہ کی جو 2 آخری آیتیں ہیں ان کی فضیلت میں ایک حدیث رکھ دینا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5009 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.